حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. لائن کٹ گئی تھی. انشاءاللہ تعالی العظیم آیا نمبر ہے 151. تو یہیں سے میں دوبارہ سے شروع کرتی ہوں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کر دی ہیں. یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. شرک میں نے آپ کو بتایا تھا شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک نہ کرو. سب سے بڑا شرک کون ہے؟ شرک اکبر. میجر شرک کیا ہے؟ اللہ کو بیٹا بنانا، اللہ کے ساتھ کسی بات کو منسوخ کرنا، اللہ کی بیوی یا اللہ کا خامد بنانا. اعتقادی منافقت میں آتا ہے یہ. اور کیا شرک اصغر مائنر شرک کیا ہے؟ شرک فی ذات، شرک محبت، شرک طالب، شرک عبادت، شرک صفات، کعبہ کی قسم کھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے اوپر لے جانا، نور من النور کہنا، یا لکی سٹون انگوٹھی میں پہننا، گرا لگانا، دھاگے کا شرک، نماز کے دکھاوے کا شرک، نماز کو لمبا کرنے کا شرک، بیٹا رکھنے کے لیے کوئی بیٹا لینے کے لیے کوئی اسپیشل کھانا کھانا، وسیلے کا شرک، داتا گنج بخش، امام ضامن، غوث اعظم، غریب نواز، سائنس کو ماننا، ڈاکٹر کو شفا کا کریڈٹ دینا، تعویذ کنڈے، درود میں کھڑے ہو جانا، نیک لوگوں کو وسیلہ بنانا. اور کیا مکہ والے جو بت بنا کے اس کو وسیلہ بناتے تھے وہی حال بھی ہے. اور کیا پھر اپنا نفس، اپنی خواہش اور لوگوں سے ڈرنا، خامد سے ڈرنا، بچوں سے ڈرنا. یہ بھی مائنر شرک میں آتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے. اپنے دل کو، اپنی خواہش کو، ان کو اتنا اونچا لے جانا کہ وہ بھی شرک کے مترادف ہو جانا. پھر کیا ہے؟ نمبر 2 کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بعد والدین کا درجہ رکھا کہ والدین کو اف بھی نہ کرو، ان سے احسان کا معاملہ کرو. احسان کا معاملہ آپ کیسے کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلے کہ ان کے پاس ٹائم گزارو، اور پھر جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کو جنت کے راستے ان کے لیے آسان کرو، ان کی عبادت کے راستے ان کے لیے آسان کرو، ان کے وضو، ان کے نماز کا اور ان کے قرآن پڑھنے کا خیال رکھو، ان کا دل جوئی کرو، ان سے پرانی باتیں سنو جن سے وہ خوش ہوتے ہیں. اور کبھی بھی اف کا اور ایسا ایٹیٹیوڈ نہ رکھو جن سے وہ خفا ہوں. پھر آگے کیا ہے؟ بچوں کو اور اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. اور قتل کرنے کا اس زمانے میں کس طرح سے قتل کرتے تھے؟ میں نے پیچھے بتایا نا کہ بچوں کو، زندہ لڑکیوں کو گھڑے میں ڈال کے قتل کر دیتے. تو عربوں کے کچھ قبیلے ایسے کرتے تھے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور دفن کر دیا کرتے تھے. آج ہمارا موڈیفائڈ ہو گیا قتل کرنے کا انداز. کیا کس طرح سے ہو گیا کہ ایبورشن کراتے ہیں تو ہڈی کو توڑتے ہیں، ہاتھوں کو توڑتے ہیں، پاؤں کو توڑتے ہیں. سکنگ پروسیجر میں بچے کو توڑ پھوڑ کے، ہڈیاں توڑ کے، ان کو تکلیف دے کے پھر ایبورشن ہوتا ہے. یہ بھی قتل کا موڈیفائڈ سٹائل ہے. اور کسی ماسی کو کہنا کہ ہاں تمہارا 5واں 6واں بچہ ہو رہا ہے کہ ہاں تم ایبورشن کرا لو، وہ بھی آپ قتل میں شامل ہو گئی.
تو سوچ سمجھ کے آگے بڑھیں. اور ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب مت جاؤ. فواحش فاحشہ حرکتیں نہ کرو، ہاں، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں. یا کیوں کہ فحاشی جو ہے سر عام سڑکوں پہ کرنا، اور سڑکوں پہ جو آپ فالو کرو، ٹرینڈ میکر بننا، فیشن کیا آ گیا ہے اس کو فالو کرنا، یہ سب فحاشی میں شامل ہے. جس کو کوئی فالو کرے تو اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ کس چیز کی ٹرینڈ میکر ہیں، آپ سے بغت اللہ ہیں یا آپ ٹرینڈ میکر ہیں. تو ایسا ٹرینڈ بنائیے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہو. ایسی فواحش فیشن کو فالو مت کرو. اور کیا کرو، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اور کسی جان کو کسی جیسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو اسے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ. یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں اس لیے کی کہ شاید تم سمجھ بوجھ سے کام لو. اور یہ کہ مال یتیم کا مال نہ کھاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ. جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف ہے، مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، تو پھر اس کا مال اس کو لوٹا دو. اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. نمبر 2 کا مت کرو. ہمیں یہاں پہ کینیڈا میں آج کل پھر بھی پاکستان کی بنی ہوئی صاف ستھری چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں نمبر 2 کام. کون مشہور ہے نمبر 2 کاموں میں؟ آپ جانتے ہیں. ہاں، ناپ تول میں پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص کی پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار ڈالتے ہیں جتنا اس کا امکان ہو، جتنا وہ برداشت کر سکتا ہو. اور جب بات کہو انصاف کی کہو، فیورٹے سے مت کرو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داری کا کیوں نہ ہو. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ کا عہد کون سا تھا؟ الستو بربکم، ہماری روحوں سے اللہ نے عہد لیا تھا. اس لیے انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور فطرت پہ ہوتا ہے. تو پہلا عہد کون سا؟ میں تمہارا رب نہیں ہوں، الستو بربکم. تمام روحوں نے جواب دیا تھا بلا ربنا. دوسرا عہد کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کو پورا کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت کرو. تیسرا عہد میں دنیا سے لوگوں کے ساتھ وعدے آتے ہیں، اور جو بھی آپ نے وعدہ کیا اس کو پورا کرو. ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، اور وہ ان کے راستوں سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی، شاید کہ تم کچ روی سے بچ سکو. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام نبیوں کی اگزامپل دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اور ہمیں کیا تمام قوموں کے قصے، تمام نبیوں کے قصے بتا کر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. اور انعمت علیہم ہم نے پڑھا تھا، انعام یافتہ کون سے، المغضوب گروپ کون سا تھا جس پہ اللہ کا غضب ہوا، اور ضالین کون تھے جو بھٹک گئے. انہی کی تفصیل میں اب نبیوں کے قصے شروع ہو رہے ہیں. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ لعلہم بلقاء ربکم یؤمنون. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت ہے. توریت کا ٹائٹل، توریت کی فضیلت اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اور اسی طرح یہ کتاب جو قرآن پاک ہے اس کو ہم نے نازل کیا. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا، یہ ایک مبارک ہے، برکت لانے والی ہے. اس کو کھولنا، اس کو رکھنا، اس کو سجانا، اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے مطلب سمجھنا، سب برکت لانے والی چیزوں میں سے ایک ہے. اس پر عمل کرنا جنت کی کنجی ہے. اور یہ برکت والی کتاب قرآن مجید، قرآن پاک، قرآن کریم، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو. بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو تو کچھ خبر ہی نہ ہوئی. اور وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں سے پریسٹ کے پاس سارا علم ہوتا تھا، چھپا لیا کرتے تھے. اب قرآن جو ہے کھلی کتاب ہے، اس کا حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. آسان ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. اور اب یہ بہانہ نہیں چلے گا، کوئی حجت نہیں چلے گی، کوئی تمام حجتیں تمام ہو گئیں. اور اگر ہم پر کتاب کہ اگر اب
تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم اس سے زیادہ راہ راست پا جاتے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت والی کتاب آ گئی ہے. کون سی؟ انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم فقد جاءکم بینات من ربکم وہدی ورحمہ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون. اور اب اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. اب جو لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں یا تمہارا رب خود آ جائے یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں، جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، بس یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. کس دن کا؟ موت آئے گی، فوراً کے فوراً پتہ چل جائے گا کون صحیح راستے پر تھا اور کون غلط راستے پر تھا. پھر کیا ہے؟ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتلائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا. اللہ کے حضور. اچھا یہ آخری آیات سورہ انعام کی بہت خوبصورت ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے ہم 10 گنا اجر دیں گے. ایک نیکی کا کام کریں گے 10 گنا اجر پائیں گے. دوسری جگہ آتا ہے ملٹی فولڈ کر دیں گے، ملٹی پلائی کر دیں گے، ہزاروں سے، ملین سے، ٹریلین سے. اور کیا؟ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وهم لا یظلمون. اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جو نیکی لایا اس کو مینی فولڈ کیا جائے گا، ملٹی پلائی کیا جائے گا، از اکول ٹو 1000 ملین ٹریلین. اور جو گناہ کا جس نے ارادہ کیا مگر عمل نہیں کیا اس کو کوئی گناہ نہیں دیا جائے گا، اور اگر عمل کر لیا تو پھر ایک گناہ کا بدلہ ایک. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرا رب بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، بالکل ٹھیک تئی دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. ابراہیم کا راستہ، اور ابراہیم کا راستہ جیسے وہ یکسو تھا، وہ ابراہیم کی تعریف کی جا رہی ہے، وہ کیا سیدھے راستے پر تھے اور وہ مشرک نہیں تھے. اور ان کا راستہ اختیار کرو، وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. کہو میری نماز، میرے تمام کام، میری عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اور اس میں جس کا کوئی شریک نہیں، رب العالمین جس کا کوئی شریک نہیں، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے میں سر اطاعت چکانے والا ہوں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں گا، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ خود اس کے ذمے ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی تو ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے عطا کیے. پھر کہ نہ بناؤ. اور پھر کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. تاکہ جو کچھ تم کو دیا اس پہ تمہیں آزمائش کرے، تمہیں آزمائے. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت زیادہ تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا بھی ہے. سورہ انعام کی آخری آیات کو یاد کر لیجئے، خوبصورت آیات ہیں. اور اس میں فرقے بنانے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس دن خود دیکھوں گا. کیوں؟
کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، نہ بریلی بنو، نہ وہابی بنو، نہ شیعہ سنی پر لڑو، نہ ہری پگڑی والے بنو، بلکہ اللہ کے ایک ہو کر رہو، جیسے ابراہیم کو کہا گیا ہے دینن کی قیمت ملت ابراہیم حنیفہ۔ ابراہیم کا ایمان کیسا تھا؟ ایک قوم کے برابر تھا، اتنا ایمان کا لیول ان کا ہائی تھا۔ تو ابراہیم کی طرف صرف اللہ کے بن کے رہو۔ اقبال نے بھی کہا ہاں وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں تم ہو حمود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ اور کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بن کے رہو۔ اللہ ایک بڑی خوبصورتی بات میرے آگے میں کرتی ہوں کہ کسی نے فرمایا کہ میں امیر بننا چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کا حدیث سے فرمان ہے کہ قناعت اختیار کرو امیر بن جاؤ گے، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، تقوی اختیار کرو عالم بن جاؤ گے، عزت والا بننا چاہتا ہوں، مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا چھوڑ دو، اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں، لوگوں کو نفع پہنچاؤ، عادل بننا چاہتا ہوں تو جو اپنے لیے چاہو دوسروں کے لیے بھی وہی چاہو، طاقتور بننا چاہتا ہوں اللہ پر توکل کرو، اللہ کے آگے خاص درجہ چاہتا ہوں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ اکبر، الحمدللہ، ہاں استغفر اللہ کا ذکر کرو، رزق کی کشادگی چاہتا ہوں ہمیشہ باوضو رہو، دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں حرام سے بچو، ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں اخلاق بہتر کرو، قیامت میں پاک ہونا چاہتا ہوں جنابت کے فوراً بعد غسل کرو، اللہ کا رحم چاہتا ہوں اللہ کے بندوں پر رحم کرنا شروع کر دو تو اللہ تم پر رحم کرے گا، گناہوں سے معافی چاہتا ہوں، آنسو عاجزی اور بیماری میں اللہ کو یاد کرو اور اللہ کے آگے آنسو بہاؤ، دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتا ہوں، مصیبتوں پر صبر کرو، اللہ کے غصے سے پناہ چاہتا ہوں، چپ کے صدقہ دو، صلہ رحمی کرو، بندوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ یہاں ہمارے سورۃ الانعام اب ختم ہوتی ہے اور پھر آگے ہم بڑھتے ہیں سورۃ الاعراف، اس کی ذرا سی تلاوت سن لیجئے پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الاعراف۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. الف لام میم صاد، Alif, Lam, Mim, Sad. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی شروع کرتے ہیں سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعراف عرف سے ہے، عرف کے مطلب ہے کہ اونچا بڑا نظر آنے والا، بلندی پر پہاڑ اور اونچی چیز کو کہتے ہیں نا عرف، اردو کا لفظ اعراف اس کی جمع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ سورۃ الاعراف اور سورۃ الانعام یہ جوڑے ہیں، مکی صورتیں ہیں دونوں، اور دونوں میں اہل مکہ کو تبلیغ کی جا رہی ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے، طویل عرصہ تک توحید اور آخرت کا پیغام بتلایا جا رہا ہے، مگر مخالفت ختم نہیں ہو رہی تھی، آخری دور کی صورتوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین دی جا رہی ہے، تسلی دی جا رہی ہے، حکمت عملی سے نصیحت کر رہے ہیں اور ایمان اور توحید کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور اس میں تمام قصے سنا کر پچھلی قوموں کے، پچھلے نبیوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی صبر کریں، انشاءاللہ تعالی العظیم وہ وقت ضرور آئے گا جب آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو
سورۃ الاعراف میں یہ نکالنا چاہ رہی تھی تلاوت والی آیات، تو انگلش والی ٹرانسلیشن لگی تھی. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما كان بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم صاد حروف المقطعات ہیں. ان کا مطلب کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اور یہ کہتے ہیں چیلنجنگ ورڈ ہے. دوسرا اوپینین ہے کہ اسی لفظوں سے میں نے قرآن بنایا ہے، تم اگر ایک صورت بنا کر لا سکتے ہو تو لا کر دکھاؤ. یہ وہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو نصیحت کرو. لوگوں، یہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسروں کی سرپرستی کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. قلیلا ما تذکرون. اب یہاں پہ بار بار آپ دیکھیے یہ قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما یؤمنون، قلیلا ما یشکرون، قلیلا ما آمنون، قلیلا ما یعملون. بہت تھوڑے ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں، مجھے ذکر کرتے ہیں. بہت تھوڑے میرے شکر گزار ہیں، بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں. تھوڑے لوگوں کا ذکر کیا جائے گا. which means majority is not authority. ایک صحابی جو تھے نا وہ بار بار یہی دعا مانگتے جاتے تھے، یا اللہ مجھے ان تھوڑوں میں شامل کر لے، قلیل لوگوں میں شامل کر لے، قلیل لوگوں میں شامل کر لے. پوچھا گیا یہ تم کیا مانتے ہو؟ کہتے ہیں پورے قرآن میں تم نے پڑھا نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت تھوڑے لوگ یہ عمل کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر لے. اللہم اجعلنا منہم آمین. لوگوں، یہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم نصیحت بہت کم ہی مانتے ہیں. کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آئے جب کہ وہ آرام کر رہے تھے. اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی میں ہم ظالم تھے. بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے، اور ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں گے جن کی طرف سے ہم نے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا. پھر وہ خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دی جائے گی. آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، اور وزن اس روز عین حق ہوگا. جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے. کیونکہ ہماری آیات ان کے سامنے کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے. ہم نے تمہیں زمین میں اختیار کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار بنتے ہو. قلیلا ما تشکرون. بہت کم لوگ شکر گزار بنتے ہیں. اچھا، اور ہمیں کیا یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ تمام قصوں سے کہ اچانک آئے گی موت. کیسے؟ خدا نخواستہ چلتے چلتے ایکسیڈنٹ ہو جائے، اچانک رات کے وقت آئے گی، نیند میں موت آ جائے. تو ہم ایسی موت سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں اچانک موت آئے، تاکہ بیماری آتی ہے یا کوئی ایسا وقت آتا ہے تو آپ کم از کم مینٹلی پریپیئر ہو جاتے ہو، استغفار کا موقع مل جاتا ہے. لیکن اچانک موت آنے سے آپ کو نصیحت، وصیت اور استغفار کا ٹائم بھی نہیں ملتا. اور کیا ہمیں سمجھ میں آتی ہے؟ وزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، پلڑے تولے جائیں گے، نیکیاں تولی جائیں گی، ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. تو چھوٹے چھوٹے نیکیوں کو بھی چھوٹا مت سمجھیں. ایک اسمائل دینا، ایک کسی کو اچھی بات بتانا، اس سے بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے پلڑے بھاری کریں. کیونکہ اس دن نیکیاں تولی جائیں گی، آپ کے وزن تولے جائیں گے، آپ کے دلوں میں آنے والے خیالات کو وزن دے دیا جائے گا، دماغ میں آنے والے وسوسوں کو وزن دے دیا جائے گا. اچھی اچھی باتیں سوچیں اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھیں. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی. اب قصہ شروع ہوتا ہے آپ کی تخلیق سے، آدم کی تخلیق سے. وَلَقَدْ
خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ بولا قال انا خیر منہ، بولا کہ میں ان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، اچھا میں ان سے بہتر ہوں. ہاں، تکبر، علم بہت زیادہ تھا، شیطان کو بھی علم تھا، شیطان بھی عبادت گزار تھا، اس لیے فرشتوں کے ساتھ محفل میں بیٹھا کرتا تھا، آسمان تک رسائی تھی اسے، لیکن عمل نہیں تھا، تکبر تھا، کرتا تھا، نہ ماننے والوں میں شامل ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اچھا ہوں. اور آج علم کا تکبر سب سے برا تکبر ہے، تکبر والے چونٹیوں کی طرح اٹھائے جائیں گے. بولا کہ اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اچھا تو یہاں سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا یہاں سے. حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ضلالت چاہتا ہے. بولا مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا تجھے مہلت ہے. ایک غلطی کی، پہلے تکبر کیا، سجدہ نہیں کیا، پھر دوسری غلطی کی کہ مہلت مانگی، لمبی زندگی کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی. تو اس کی زندگی، اس کی شیطان کی زندگی، ابلیس کی زندگی سب سے بڑی زندگی ہے. آدم کی جب تخلیق ہوئی تھی تب سے لے کے قیامت تک کے لیے اسے لمبی زندگی دے دی گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. غلطی پر غلطی، غلطی پر غلطی. آگے پڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں تجھے مہلت دے دی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں میں مہلت دیتا ہوں. بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلیم بھی کر رہا ہے، ڈٹائی دیکھیے، سٹبننس دیکھیے. میں بھی میں جس طرح سے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اب تیری سیدھی راستے پر بیٹھ کر انسانوں کی کھات میں بیٹھ جاؤں گا اور آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، ہر طرف سے ان لوگوں کو گھیروں گا. کس کو؟ انسان کو. کیونکہ انسان کو بہتر بنانے، تو نے کہا انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کو میرے سے بہتر بنایا ہے اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے. قَالَ اخرج، یہاں سے نکل جا، جنت سے نکل جا، یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا. یعنی یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان کو جہنم سے بھر دوں گا. اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں اس چیز کو اور سب چیزیں کھاؤ، جس چیز کو تمہارا دل چاہے دل بھر کے کھاؤ، مگر اس ایک درخت کے پاس مت جانا. وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جائیں گے. وہ آدم علیہ السلام کو کیا پہلے ہم نے پیچھے تھا نا خلیفہ، زمین کے لیے خلیفہ بنایا تھا. اب یہاں پہ کیا آپ کا ٹیسٹ لے رہے ہیں کیونکہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت میں رکھا. یہاں پہ رہو، کھاؤ پیو، مگر دیکھو یہ ایک درخت کے پاس نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا، منع کیا. اور شیطان کو بھی اس وقت تک مہلت دی تھی نا کہ دیکھو تم، اس نے کہا تھا میں بہکاؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، لیکن اوپر اور نیچے کہنا بھول گیا. اوپر کیا؟ دعا مانگوں گا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے دعا مانگو گے تو وہاں پہ شیطان کا حملہ نہیں ہوگا. اور نیچے سے جب سجدے میں جاؤ گے، دو جگہ کہنی بھول گیا. تو سجدوں میں زیادہ سے زیادہ سجدے کریں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، کیونکہ دو جگہ سے شیطان نہیں آ سکے گا. اور کیا ہمیں پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ جنت میں رکھ کے اب دونوں کا امتحان لیا گیا. اب ٹریننگ دی گئی اشرف المخلوقات کو، آدم کو، حوا کو، انسانوں کو ٹریننگ دی گئی. شیطان کس طرح سے آ کے تمہیں بہکائے گا اور پھسلائے گا. اور شیطان بھی وہاں جا کے شیطان نے آدم کو کیسے بہکایا. آگے پڑھتے ہیں کہ صرف ایک درخت کے پاس نہ پھٹکنا، اس کا پھل نہ کھانا. لیکن
शैतान ने उनको बहला फुसला के उस फल खाने पे मजबूर कर दिया। और क्या कहा, आगे पढ़ते हैं इसकी कहानी। फिर शैतान ने उनको बहकाया और उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से छुपाई गई थी उनके सामने खुल गईं। उसने कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें जो इस दरख्त का खाने से रोका है, फल खाने से रोका है, इसकी वजह इसके सिवा और कुछ नहीं कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ और हमेशा जन्नत में ना रहो और या तुम्हें हमेशगी की जिंदगी हासिल हो जाए। तो इंसान भटक गया और उसने कसम खाकर इनसे कहा कि मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह हूँ। इस तरह धोखा खाकर वो दोनों ने रफ्ता रफ्ता अपने ढप पर ले आया। आखिरकार जब दोनों ने इस दरख्त का फल खाया तो इसके सितर एक दूसरे के आगे खुल गए, यानी कि वो नंगे हो गए और अपने जिस्म को जन्नत के पत्तों से ढांपने लगे। तब उनके रब ने उन्हें पुकारा। अच्छा, इससे क्या पता चलता है? दोनों ने खाया, दोनों का सीगा इस्तेमाल किया। फतकूना, जब अलिफ खाता है तो दोनों का सीगा, दोनों ने खाया। हम कहते हैं ना अम्मा हवा ने खाया आदम को बहका दिया, नहीं, ये गलत। और वूमेन अंग्रेजी में भी कहते हैं वूमेन के कष्ट, औरत को कष्ट का खतबा दिया गया है कि तुम्हारी वजह से आदम को निकाला गया था। नहीं, दोनों ने खाया, दोनों को बहकाया, दोनों रफ्ता रफ्ता आ गए, उसके ढप में आ गए, उसकी बातों में आ गए। तो उससे भी क्या बात पता चलती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत में टेम्पररी रखा था। हमें सूरह बकरा में हमने पढ़ा था ना कि खलीफा ज़मीन के लिए बनाया गया था, आना हमने ज़मीन ही पर था, लेकिन वहाँ पे एक ट्रेनिंग दी गई थी कि शैतान तुम्हें इस तरह से बहकाएगा, वसवसे डालेगा तुम्हारे दिमाग में, तुम मत सुनना। तो फ़ौरन ही आदम ने फ़ौरन आपसे अपनी गलती का एहसास हुआ और इस्तग़फ़ार करके माफ़ी मांग ली। लेकिन शैतान ढीठ हो गया और ढीठ होके फिर अपनी लंबी ज़िंदगी की मांगी, अल्लाह ने दे दी। आपसे अल्लाह ने शैतान को फिर इतनी मोहलत दे दी, इतनी उसको ताकत भी दे दी कि तुम बहका के देखना, मेरे असल बंदे तुम्हारी बात से नहीं बहकेंगे, तुम्हारे वसवसों से, तुम्हारी चालों के आगे नहीं होंगे। और पहला हमला क्या हुआ कि दोनों नंगे हो गए। शैतान का पहला हमला किस चीज़ से होता है कि वो आपके आपका सतर नहीं ढकने देता, आपको नंगा कर देता है। कपड़े मुख्तसर से मुख्तसर होते चले जा रहे हैं, और या ऐसे कपड़े पहनना जिससे तुम्हारा फिगर नजर आए, ऐसे कपड़े पहनना जो रिवीलिंग हो, ट्रांसपेरेंट हो, जिससे सारा जिस्म नजर आए। और यहाँ से पता चलता है कि वो अपने दरख्तों से अपने सितर को ढांपने लगे, क्योंकि हमारी फितरत में अब सितर को ढकना है, वरना वो क्यों अपने दरख्तों के पत्तों से अपने शर्मगाहों को ढांपते। तो प्राइवेट पार्ट्स हैव बिकम द पब्लिक पार्ट्स नाउ। मैं जब किसी को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ प्राइवेट पार्ट्स को ढकने के नहीं कि पब्लिक पार्ट्स बना दिए गए हैं। हाँ, तो फितरत में शर्म डाल दी गई है, तो प्राइवेट पार्ट्स को ढकना है, सितर को ढकना है, वरना क्या है, शैतान के हमले में आप आ जाएंगे, है ना। और एक हदीस का मफहूम भी है कि ऐसी औरतें जो अपने फिगर को जाहिर करती हैं और नंगी रहती हैं, वो जन्नत की खुशबू भी ना पाएंगी, जबकि जन्नत की खुशबू कितने मील से नजर आती है और सूंघी जा सकती है। तो शैतान ने सबसे पहले हमला क्या किया कि आपको नंगा कर दिया। आप क्या फिर पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस तरह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको पुकारा आदम को और हव्वा को, क्या मैंने तुम्हें इस तरह से ना रोका था और ना कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो उन दोनों बोल उठे कि ए रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अब अगर तूने हमसे दरगुजर ना फरमाया, हमें माफ़ ना किया, रहम ना किया, तो यकीनन हम तबाह हो जाएंगे। अब ये दुआ मांगी कौन सी, क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना, दोनों की दुआ है, ना जो है ना दो किसी की है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूना मिनल ख़ासिरीन। ये दुआ मांगी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माफ़ कर दिया और फरमाया उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ख़ास मुद्दत तक ज़मीन में जाए करार है और सामान्य ज़ीनत है। और फरमाया कि तुम्हें वहीं जीना है, वहीं मरना है, और उसी में से तुमको आखिरकार निकाला जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी और बातें कर देती हूँ। शैतान क्या है, शैतान को उससे आग की लपट से बनाया गया है, धुएं से बनाया गया जो नज़र नहीं आता। और शैतान दुश्मन है इंसान का। शैतान की एक मखलूक है जो हमारे से पहले दुनिया में रहती थी, जिसका सूरह हिजर में इसका कंप्लीट जिक्र आएगा।
شیطان کی فوجیں بھی ہیں. شیطان کی پوری ایک آسمانی فوج ہے، بری فوج ہے، ایئر فورس ہے، آرمی ہے اور ہوائی فوج ہے، اور شیطان کی پوری ایک ڈیٹیل ہے. شیطان سورہ رحمان میں ذکر کیا گیا کہ شیطان اور جنوں دونوں کو دنیا کے لیے بنایا تھا، اور دونوں کا حساب ہوگا، اور دونوں مر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کھڑے کیے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا. اور شیطان کہاں رہتے ہیں؟ زمین پر بستے ہیں، ویرانوں میں، قبرستانوں میں، گندی جگہوں پر بستے ہیں. غسل خانوں میں جاتے ہوئے دعا پڑھا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور کیا ہے؟ شیطان پہاڑوں پر، دیہاتوں پر، میدانی علاقوں پر پائے جاتے ہیں. اور بابل کے شہر میں ہاروت ماروت شیطان دو انسانوں کے فارم میں آئے تھے اور جادو سکھاتے تھے. پھر اور کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان سے وہ کروا سکتا ہے، شرک، بدعت، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ کرواتا ہے. پھر حرام کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے. اور شیطان کو بھگانے کے لیے آسان ترین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، اور سجدہ کیا کریں اور استغفار کیا کریں، تو فوراً کے فوراً شیطان وہاں بھاگ جاتا ہے. اور دعائیں بھی بہت سکھائی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من همزات الشیاطین، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. ہر کام بسم اللہ کہہ کر شروع کریں. اور بچپن سے فطرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید ڈال رکھی ہے، لیکن کہتے ہیں شیطان بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو چٹکی کاٹتا ہے اس پہ، تبھی بچہ روتا ہے. اچھا جی، اور کیا؟ شیطان ہمیں ایسی جگہ سے دیکھ سکتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ شیطان اسموک سے بنا ہوا ہے. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. اور شیطان کی یہ شیطان پورا چیپٹر شیطانی کے متعلق ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک الخیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اے اولاد آدم، اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا، لباس پہننے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، اور تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھکنے کے لیے، اور تمہارے جسم کی حفاظت کے لیے اور زینت کے لیے بھی اختیار کیا ہو. لیکن بہترین لباس تقوی کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ یہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. اے ابن آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرف لے جائے، اس فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح سے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا تھا، اور ان کے لباس ان سے اتروا دے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے آگے کھل جائیں، اور وہ اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اب یہاں پہ کلیئر کٹ آیات میں آ رہا ہے وَإِنَّهُ يَرَاكُمْ ہوا وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ من حیث لا ترونہ. شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے ایسی جگہ سے، اور اس کے قبیلے بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان الشیاطین، اور ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کو سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. تو انسان کے فارم میں بھی شیطان آتا ہے، اور شیطان اپنی اصل فارم میں بھی آتا ہے، اور تمہیں دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے دیکھا میں نے کتنے انسان نے کتنے لوگوں کو بہکا دیا. اب ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ قرآن میں لباس کا حکم دیا ہے، ڈھکنے کا حکم دیا ہے. لباس خوبصورتی کے لیے بھی ہے اور حفاظت کے لیے بھی ہے. اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور آیت میں فرمائیں گے خذوا زینتکم عند کل مسجد. زینت میں مسجد میں جاتے ہوئے زینت اختیار کرو، اچھا لباس پہنو، پاک صاف پہنو، نہاؤ دھو، اور خوبصورتی کے لیے بھی ہے، لیکن اپنے نامحرم لوگوں کے آگے خوبصورتی اور زینت اختیار نہ کرو. مسجد کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو، اور اپنے محرم رشتوں کے آگے زینت اختیار کرو. لیکن لباس تقوی سب سے اچھا ہے. لباس کو ڈھکنے کے لیے، خوبصورتی کے لیے استعمال کرو، شیطان کو خوش کرنے کے لیے استعمال نہ کرو. ایسی جگہوں کو ایسا لباس مت پہنو جس سے سطر ننگا ہو، پورا لباس پہنو. آج کل تو کینیڈا میں ایسے شو کیسز سارے ایسے ہیں، ڈھکے ہوئے تمیزدار لباس، لمبے لباس، کھلے پینٹے، کھلے جوڑے. آسان ترین طریقہ ہے اپنے آپ کو ڈھکنے کا. ایک حجاب لیں، اچھے بھی لگیں، ماڈسٹ بھی لگیں، اور اپنے آپ کو خوبصورت بھی لگیں. تو کوئی بہانہ نہیں رہا، کوئی حجت تمام ہو گئی ہے.
اچھا، اور کیا ساڑی جو ہے 7 گز کی ہوتی ہے لیکن اس میں تمام فگر نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ایسے لباس مت پہنے جس سے آپ کا فگر نظر آئے. اور ہمارا قمیض شلوار دوپٹہ حجاب اور ہماری چادر، اس میں ہم عمرہ بھی کر سکتے ہیں، کبھی بھی کسی نے نہیں روکا. بلکہ ساڑی جو ہے وہ ساڑی میں عمرے میں روک دیتے ہیں، کیونکہ آپ اس میں آپ کا ننگا پن نظر آتا ہے. اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ لباس جو ہے خوبصورتی اور سطر ڈھکنے کا وسیلہ بنایا. ٹھیک ہے، چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. اور شیطان ہمیں اس جگہ سے دیکھ سکتا ہے، تو ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے بھی ایک لباس پہنے، دوسرا شلوار اتارے تو قمیض رکھے، قمیض اتارے تو شلوار پہنے، کیونکہ شیطان پورا ننگا دیکھ کر آپ کو ہنستا ہے، مزہ لیتا ہے، شیطان دیکھتا ہے. اسی لیے ایسی دعائیں بھی ہیں کہ لباس پہننے کی بھی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا، جب آپ لباس پہنو تو دعا پڑھو، بسم اللہ الحمد للہ کسانا، الحمد للہ اللہ نے ہمیں اچھا نیا لباس بخشا. آگے بڑھتے ہیں. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے سے پایا اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا تھا. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں اور وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میرے رب نے تو راستگی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر لو. جس طرح سے اس نے تمہیں اب پیدا کیا اور اس طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. اور ایک گروہ کو اس کے سیدھا راستہ دکھایا، مگر دوسرا گروہ جو گمراہی اس پر چسپاں کر دی، کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. آج کل کیا سیٹن ورشپ پر کتنے کامن ہو گئے نا، بلیک ڈریس میں. تو اللہ کو ایک مانو. اچھا، اور شرعی کیا لباس ہے؟ آپ کا سطر ڈھکا ہونا چاہیے. عورت کا کیا ڈھکنے کا حکم ہے کہ ناف سے گھٹنے تک آپ کو ڈھک سکتے ہیں. آپ عورت کے آگے دودھ پلا سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کا شرعی سطر ڈھکا ہو. مرد کے آگے آپ کا سارا سطر ڈھکا ہونا چاہیے سوائے چہرے کے، ہاتھ کے اور پاؤں کے. نقاب جو ہے افضل میں سے ہے. مرد سے کیا ہے شرعی کے ناف سے گھٹنے تک آپ مرد کو بھی ڈھکنا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی نکلے جو آدمی پہن لیتے ہیں وہ نہیں الاؤڈ مرد کے لیے بھی. تو سطر جو ہے اتنا سطر ہے مرد سے میرا مرد کا. کوشچن ہے، جی بولیں. میرا کوشچن ہے کہ یہ جو ہم ایز اے بزنس کے طور پہ بکینی کی ویکسنگ کرتے ہیں عورت کی، تو یہ ہمیں الاؤڈ ہے کہ نہیں؟ ویسے تو الاؤڈ نہیں ہے، لیکن اگر کیونکہ آپ کہتے ہیں خود اس کو شیو کرو، خود اپنی ویکسنگ کرو. حدیث کے سے تو پتہ چلتا ہے کہ عورت کے آگے ننگی نہیں ہو سکتی. لیکن جہاں مجبوری ہو، جہاں آدمی کو نہیں پسندیدہ ہو اور آپ نہ خود کر سکو ویکسنگ، اس صورت میں کسی بیماری کے فارم میں آپ عورت کے آگے ننگی ہو کے بکنی اور انڈر لائن کی ویکسنگ کرا سکتی ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ آپ خود ویکسنگ کے اسٹیپس لے کے خود اپنی ویکسنگ کرو، ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. اب تو اس قسم کی اتنی مشینیں آ گئی ہیں جن سے آپ اپنی ویکسنگ بھی کر سکتے ہو، بال بھی نوچ سکتے ہو، ہاتھوں کے بھی، انڈر لیگس کے بھی، انڈر آرمس کے بھی. لیکن ستر جو ہے نا وہ عورت سے عورت کا ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے. دودھ پلانے کی اجازت ہے عورت سے عورت کے آگے، باقی واللہ عالم. جبکہ میرے حساب سے حدیثوں کے حساب سے نہیں، عورت کے آگے ننگی نہیں ہو سکتی انلیس انٹل کوئی مجبوری ہو، کہ بیماری ہو، تو پھر تو آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتے ہیں نا. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی میں نے پڑھ لیا تھا پیج. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے روز بھی خالصت انہی کے لیے ہوں گی. اس طرح ہم نے اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یہ علم رکھتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور حق کے خلاف زیادتی
رکھتی، یا یہ اللہ کے ساتھ تم اس کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کسی کی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو اور وہ حقیقت میں اس نافرمائی ہو، اللہ کے ساتھ کسی بات کو منسوخ کرنا کہ ہاں میں نے یہ قرآن میں پڑھا، ہاں میں نے یہ حدیث میں پڑھا، یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی اس میں کبیرہ گناہ میں آتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو آپ کسی بات کو منسوخ کرو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور یہ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، مگر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تقدیر اور تقدیم نہیں ہوتی، اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں فرما دی۔ اے ابن آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں ہماری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کرے گا، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج ہوگا، اور جو کوئی ہماری آیات کو جھٹلائے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخرکار ان پر بڑا ظلم اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دے اور اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پائیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کر لیں گے، قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ یہ سب گم ہو گئے، اور وہ خود اپنی خلاف گواہی دیں گے اور ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اس جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جنوں انس گئے تھے۔ جنوں کو بھی اسی طرح سزا دی جائے گی، اور جنوں میں بھی کچھ ایمان لانے والے ہیں، کچھ کافر ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں جھونکا جائے گا تو اپنے پیش رو پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد میں آنے والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، دوسروں کو بلیم کریں گے، لہٰذا انہیں آگ میں دوہرا عذاب دو۔ جواب میں ارشاد ہوگا کہ ہر ایک گروہ کے لیے دوہرا عذاب ہے، اور کیا تم جانتے نہیں تھے؟ تم نے اپنی عقل سے کیوں نہیں کام لیا؟ اور دوسروں کے خلاف الزام مت تھوپو۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی؟ تمہارے پاس بھی تو سیم دماغ تھا، تم نے کیوں ہماری بات مانی؟ اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یقین جانو کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ ان کا جنت میں جانا ایسا ناممکن ہوگا جتنا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، اس کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جنت ہی کا اوڑھنا ہوگا۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیتے ہیں، برخلاف اس کے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے، اور اس کے باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استعداد کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور وہ اہل جنت میں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو بھی قدرت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے، اور کہاں وہ پل کن طرح پر دل بھی صاف کر دیے جائیں گے، اور وہاں وہ کہیں گے اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون ونزعنا ما فی صدورہم من غل بھی نکال دیا جائے گا، بغض کینہ نفرت سب پل کن طرح سے نکال دیا جائے گا۔ من غل تجری من تحتہم الانہار وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون۔ اور وہ کہیں گے تعریف خدا ہی کے لیے، اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں راستہ دکھایا، ہمیں ہدایت دی، ہم خود راستہ نہ پانے والے ماں تھے۔ پلیز اپنے یہ وہ بند کر لیں، پلیز میوٹ کر لیں اپنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، وہ کہیں گے تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہم خود راستہ نہ پا سکتے تھے۔ اگر خدا ہمیں رہنمائی نہ کرتا، ہم اپنے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق
ہی لے کر آئے تھے، اس وقت ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اور تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی جو تم کرتے رہے ہو۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ اللہ اکبر۔ پھر جب جنت کے لوگ دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہم نے ان کے سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا، خدا کی لعنت ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے تم کو روکتے تھے اور انہیں ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت میں منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ، ایک آڑ، ایک پردہ حائل ہو جائے گا، اور جس کی بلندیاں آراف پر اور کچھ اور لوگ ہوں گے، یعنی کہ پردہ آ جائے گا اور وہ آراف پہاڑی پر کھڑے ہوں گے اور ہر ایک کو ان کے قیافے سے پہچانیں گے، اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں کیے جائیں گے مگر ان کی امیدوار ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ ان دونوں لوگوں کے درمیان آپس میں جو باتیں کر رہے تھے ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، جنت والوں کو جنت میں دھکیل دیا جائے گا، لیکن یہ لوگ یہاں پہ کھڑے رہیں گے۔ کون سی؟ اراف کی ایک پہاڑی پر کھڑے رہیں گے۔ کون؟ کہاں پہ؟ کہتے ہیں کہ ان کے اعمال جو ہے 50-50 ہوں گے، نیکیاں بھی ہوں گی اور گناہ بھی ہوں گے، اور ان کا پلڑا بھاری نہیں ہوگا، ایک نقطے کے برابر بھی وہ ترسیں گے، ایک ذرے کے برابر بھی نیکی زیادہ ہوتی تو وہ انٹر ہو جاتے، لیکن 50-50 کی وجہ سے وہ اس پہاڑی پر کھڑے ہو جائیں گے اور انتظار میں کھڑے رہیں گے۔ کہتے ہیں 50,000 سال انتظار میں ہی لگے رہیں گے۔ یہ اصحاب اعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی کا نہ تو مثبت پہلو اور نہ کبھی ہوگا، نہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، نہ منفی پہلو، اتنا خراب ہوگا کہ دوزخ میں جھونکے جائیں گے۔ اس لیے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک سرحد پر کھڑے رہیں گے اور اللہ کی فضل کی امیدوار ہوں گے کہ انہیں شاید اللہ جنت میں نصیب کرے، کہ شاید انہیں جنت نصیب کی جائے گی۔ تو انتظار کرتے رہیں گے 50,000 سال، اور دوزخ کی طرف بھی دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیکھیں گے، مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ پھر وہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے اور دیکھ لیں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہوگا نہ یہاں رنج ہوگا۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی تو دو، ہم پہ پانی دو، پیاسے ہوں گے، ترس رہے ہوں گے، ہم پہ پانی ڈالو، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں بھی پھینک دو۔ مگر وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں جن تم منکرین حق پر حرام کر دی ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا دی تھی اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا، اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح سے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا اور ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ You forget, I forget۔ تم مذاق اڑاتے تھے، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، تم ہمیں بھول گئے، آج ہم تمہیں بھول جائیں گے، کیونکہ تم نے قرآن کو، دنیا کو اور اس دنیا کی زندگیوں کو کھیل تماشا بنائے رکھا تھا، بڑا ایزی لیا تھا۔ کھیل تماشے کو کی چیز مت بناؤ اور ہماری آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ یو واک آئی واک، یو فورگیٹ آئی فورگیٹ۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا، اور جو وہ لوگ ایمان لانے والے تھے اور ہدایت اور رحمت والے تھے۔ اب یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے دیکھیں گے تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے سے اسے نظر انداز کیا ہوگا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کا رسول حق لے کر آیا تھا، پھر کیا ہم
ہاں کہ اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے یا ہمارے حق میں سفارش قبول کی جائے گی یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے گا تاکہ ہم وہ کچھ کرتے رہیں، وہ کچھ جو پہلے کرتے رہے اس کے بجائے ہم دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں گے۔ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا اور سارے جھوٹ جو انہوں نے تسلیم کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو جائیں گے۔ ان سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت والے روز جہنم والے پانی مانگیں گے، تو کسی کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، تو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھیں، کنواں لگوائیں، پہلے تو سرو کریں، جو کہ پانی مانگے روزہ کھولتے وقت کے دوران جوس ڈال کے رکھیں، پانی ڈال کے رکھیں۔ پانی دینا بہت بڑے کاموں میں سے ایک ہے، پانی دینے سے ثواب کمائیں، اور پھر کنواں لگوائیں، کسی کو پانی پلانا یہ بہت بڑا نیکی کمانے کا ثواب ہے۔ اور کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جس کام کو دنیا میں آیا تھا تو نذیر خانہ خراب، تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ تمہیں تو امت وسط بنایا تھا، خیر امتن بنایا تھا، وہی کے وارث بنایا تھا، تم وہی بات بھول گئے، تم نے وہی کام کیے جو شیطان نے تم سے کرانے تھے اور شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ سب سے پہلے حملہ شیطان کیا کرتا ہے؟ کپڑے اترواتا ہے، ننگا کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ تم اس کے چیلے بن جاتے ہو، ہتھ کنڈا بنا لیتا ہے۔ اور کیا میں نے قرآن کی آج فضیلت کے بہت سی چیزیں نہیں پڑھی جو قرآن اس دن فضیلت دے گا، اور قرآن کہے گا اس کو عزت کا زیور پہناؤ، اس کو بچاؤ، اس کے لیے اس درخواست کرو۔ قبر میں قرآن آدم انسان کے فارم میں آئے گا اور سفارش کرے گا۔ اس کو پڑھو اور اس کو سمجھو اور سنو اور عمل بھی کرو۔ چلیے جی تھوڑی سی تلاوت سن لیں، پھر میں انشاءاللہ آگے بڑھتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک دعا اور آپ کو بتا دیتی ہوں، اٹھتے بیٹھتے جو دعا مانگیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی و اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ صبح اٹھتے ہی عافیت کی دعا مانگیں، دین کی، دنیا کی، اہل کی اور آگے کی پیچھے کی دعا مانگے تو سارا دن آپ انشاءاللہ فرشتوں کی حفاظت میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب آگے جو ہے نبیوں کے قصے شروع ہو رہے ہیں، تو وہ پیج نمبر 408 آیت نمبر ہے ہماری 54۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ پھر
در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک لیتا ہے اور پھر دن کو رات کے پیچھے دوڑاتا چلاتا ہے، جس نے سورج، چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرما بردار اور تابع ہیں۔ خبردار رہو، اس کی خلق ہے اور اس کا امر ہے، بڑا بابرکت ہے، اللہ سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ اپنے رب کو پکارو، ادعو ربکم تضرعا وخفیا، چپ کے پکارو، گر گراتے ہوئے پکارو، دل میں پکارو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انہ لا یحب المعتدین، زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو، اور خدا ہی کو پکارو، خوف کے ساتھ، طمع کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ڈرتے ہوئے، یقین اللہ یہ رحمت نیک کردہ لوگوں سے قریب تر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہمارے جگولر وین کے پاس ترین ہے، ہماری شارک کے قریب ہے، آپ کے دل کی آواز سنتا ہے، آپ کے دماغ کے وسوسوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ کو پکارو، ہر وقت دعائیں مانگو، رونا نہ آئے تو رو کر دکھاؤ، منہ ہی بنا لو، ہمبل، اور کیا کرو، اور جو اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دیے بھیجتا ہے۔ اتنی پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیجتی ہیں، اس کے بعد بارش آتی ہے، پھر وہ پانی سے لدے ہوئے بادلیں اٹھا لاتی ہیں، اور جو انہیں کسی مردہ زمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں مینہ برسا کر انہیں اس سے مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ دیکھو اسی طرح مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں۔ شاید کہ تم اس مشاہدے پر سبق کرو اور اس کا مشاہدہ کرو اور سبق حاصل کرو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے پھر اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہوتے ہیں۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آگے تمام نبیوں کے قصے، ان کی آزمائشیں اور ان کے واقعات، ان کے عمل، ان کے نتیجے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو اور ہمارے لیے سبق ہو حاصل ہو، کیونکہ ہم نے شروع میں مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کو میں بنا دے، ہمیں مغضوب نہ بنائیں اور ضالین میں شامل نہ کریں۔ آدم کا قصہ سب سے پہلے آتا ہے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ تم صریح گمراہی میں مبتلا ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچانا چاہتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں۔ پھر تمہیں اس بات پر تعجب ہو کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم میں سے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی کرانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہیں خبردار کروں اور تمہیں کسی کچ روی سے بچاؤں اور تم پر رحم کیا جائے اور تم بچ جاؤ، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ تو حضرت نوح کی جو قوم تھی، حضرت نوح نے 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی اور ان کو، مگر انہوں نے قبول نہیں کیا۔ کہتے ہیں 80-82 لوگ اس میں صرف زندہ رہے۔ حضرت آدم کے بعد کون سے؟ حضرت ادریس آئے، حضرت ادریس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں آئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ مگر کیا ہوا کہ انہوں نے انکار کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے دعا مانگی اور پوری دنیا جو تھی پانی میں ڈوب گئی۔ آگے اس کا ذکر آئے گا۔ ان کے 3 بیٹے بچے، یاسف، سام اور حام، جس سے پھر دوبارہ سے پوری دنیا سے نوع انسانی کی ابتدا ہوئی، اور کعبہ بھی ڈوب گیا تھا، جس کو بعد میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ اور پھر کیا ہم دیکھتے ہیں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ انہوں نے 950 سال دعویٰ کیا مگر 80-85 لوگ ایمان لائے، اور پھر ان کی کشتی جو ہے اب تک اس کے آثار کہتے ہیں ٹرکی کے پاس ان کشتی کے نشانات ملے ہیں، اور آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، اور ہر جوڑا اس میں ڈال دیا گیا، اور جانوروں کا بھی اور وہ آدمی بھی جو ایمان لائے تھے اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور کشتی پھر وہاں اتنا پوری دنیا ڈوب گئی تھی۔ جب آپ نے دعا مانگی تو آسمان سے بارش برسی، زمین نے پانی اگلا، اور پوری دنیا ختم ہو گئی، صرف وہ کشتی بچی جہاں سے دوبارہ سے نوع آدم انسانی دوبارہ سے آئی اس پہ۔ تو اور کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کشتی کے نشانات ابھی بھی یہاں پائے جاتے ہیں۔ اچھا جی، کشتی، ہاں صرف کشتی بچی تھی جو کہ ہم پائی جاتی۔ اب آگے عاد کا قصہ ہے، اور عاد کی طرف ہم نے اس کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، پھر کوئی کیا تم غلط روی سے پرہیز نہ کرو گے؟ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، اور تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچانا چاہتا ہوں، اور تمہارا ایسا خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اپنے اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہاری خود ہی اسی قوم میں سے ایک آدمی کے ذریعے سے تم پر رب کی یاد دہانی آئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند بنایا، بس تم اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں؟ تو ہر جو پیغمبر تھا، ہر جو نبی تھا اور رسول تھا، وہ اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آیا تھا، ایک ہی پیغام کہ اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا کرنی چھوڑ دو، شرک کرنا چھوڑ دو۔ کیا تم اور پھر مگر انہوں نے کیا کیا کہ انہیں چھوڑ دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں۔ اچھا تو لے عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اتنے ڈھیٹ قوم تھی کہ عذاب مانگ رہی ہے، اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر ہو اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، اور کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے لے رکھے ہیں جن کے لیے اللہ نے کوئی سند جاری نہیں کی؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور اس لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے، اور وہ ڈوب گئے۔ اچھا آگے اس کا ذکر کروں گی کہ بہت لمبے بڑے بڑے قد کے لوگ تھے اور پہاڑوں کو تراشتے تھے، اور ان پہ ایسا عذاب آیا۔ اور سمود کی طرف ہم نے اس کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو۔ انہوں نے بھی معجزہ مانگا تھا کہ ایک ایسی اونٹنی پیچھے پہاڑ کے نیچے سے نکلے جو پریگننٹ ہو اور بچہ بھی ہمارے سامنے جنے، اور وہ اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے معجزہ دکھا دیا، مگر انہوں نے اس معجزے پر یقین نہ کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر پھر عذاب نازل کیا۔ تو یہ تمام معجزے دکھانے کے بعد ہمیشہ عذاب آتا ہے، لہٰذا اللہ کی اونٹنی تمہارے پاس ایک نشانی کے طور پر آئی، لہٰذا اسے چھوڑ دو، خدا کی زمین میں چرتی پھرتی رہے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ یکایک دردناک عذاب تمہیں لے آئے گا۔ یاد کرو اس وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو اور ان کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، اور بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ اس پڑھائی کے مدیوں نے کہا کہ جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس پر منکر ہیں، انکار کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے
سمود کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخرکار ایک دھلا آنے والی آفتیں نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور صالح یہ کہتا وہ اپنی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنی خیر خواہ پسند ہی نہیں آیا، کہ لوگوں نے انکار کیا اور اس کا نہیں خیر خواہی پسند نہیں آئی۔ ذرا سی تلاوت سن لیجیے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مذاق بھی ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے یہ قوموں کا نام لکھا۔ فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تعلق رکھتے تھے۔ قوم لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھانجے تھے اور وہ قوم لوط کی طرف بھیجے گئے، انہی کا نام تھا لوط علیہ السلام۔ قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے، قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام بھیجے گئے، اور قوم نوح کی طرف حضرت نوح علیہ السلام۔ اور مصر میں جو تھے فرعون بادشاہ کا ٹائٹل تھا، مصر کی طرف حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام بھیجے گئے، اور نمرود بھی جو تھا نا وہ بھی مصر ہی سے ان کا تعلق تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، یہ قوم لوط کا ذکر ہے۔ وَلُوطًا إِذَا قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش حرکت کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش
پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم نے جواب دیا، اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستی سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو اس مجرموں کا کیا حال ہوا۔ قوم لوط کا ذکر کیا گیا، سارے قوموں کا ذکر چھوٹا چھوٹا یہاں پہ مختصر فارم میں کیا جا رہا ہے۔ تو قوم لوط جو حضرت ابراہیم پہ بھانجے تھے، ان کی طرف مدین بھیجا گیا۔ سدوم کا علاقہ ہے جو تبوک کے اوپر امان کے علاقے میں فلسطین کے پاس پایا جاتا ہے، اس طرف یہ بھیجی گئی، یہ ڈیڈ سی کے پاس۔ اور یہ کون سا عمل کرتی تھی؟ لیس اینڈ ہوموز اینڈ لیسبینز والا عمل، مرد کے پاس، عورت کے پاس جاتا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی قوم تھی جنہوں نے یہ عمل کیا، پوری دنیا میں سے یہ پہلی قوم لوط تھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس پہ اتنا غصہ آیا اور اتنی ان پہ 7 قسم کے عذاب بھیجے گئے۔ اور آگے بھی ذکر آئے گا کہ the worst action near Allah subhanahu wa ta'ala is the homos and lesbians act۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، پڑوسی ملک میں یہ لیگلائز ہو چکی ہے، یہ ایکشن از لیگلائز کہ آپ مرد سے شادی کر سکتے ہیں، عورت سے شادی کرتے ہیں۔ اور آج ہماری اسکولوں میں بھی بچوں کو پڑھایا جاتا تھا، دکھایا جاتا ہے کارٹونس، ٹو ڈیڈیز آر اینڈ 2 ممیز آر اوکے، رائٹ۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں ہے ایسی زمین، ایسے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غصے میں، اور ایسا عذاب ان پہ نازل ہوا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن میں سورہ انفال میں فرمایا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں عذاب نہیں لاؤں گا، ایسے لوگوں پر عذاب نہیں آتا جب تک کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، جب آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو میں عذاب نہیں لاؤں گا۔ اس لیے مکہ والے بھی عذاب مانگتے تھے، لیا نا تم 13 سال سے عذاب لانے کی دھمکی دے رہے تو عذاب لا کے دکھانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے جب تک آپ زندہ ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ اور وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور میں عذاب نہیں لاؤں گا ایسی جگہ پر، ایسی حالت پر، ایسے لوگوں پر جب کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ اجتماعی استغفار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو میرے ساتھ 3 دفعہ پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور کیونکہ جب اجتماعی استغفار ہوتی رہے گی، جیسا یہ قوم یونس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری قوم جمع ہو گئی تھی اور استغفار کرنے لگی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو معاف کر دیا تھا۔ اجتماعی استغفار کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور حضرت آدم نے بھی جو استغفار کی دعا مانگی تھی، ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے گناہ کیے، ہم اپنے آپ پر بہت ظلم کر رکھے ہیں، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ 2 زمین کی جو ہے نا، ہمارا ملک اور ساتھ والا ملک اللہ کی نظروں میں سے ہے۔ تو اجتماعی استغفار کریں، اٹھتے بیٹھتے استغفار کریں، استغفار کی تسبیح کریں، لا الہ کی تسبیح کریں۔ کیوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی زمین پر ایسا عذاب لایا تھا، اور 7 قسم کے عذاب آئے تھے، اور وہاں ابھی تک وہ زمین ہے، وہاں پہ وہاں کی ڈیڈ سی کی ریت لا کے اور لوگ بناتے ہیں یہ بیوٹیفیکیشن کی کریمیں اور بیچتے ہیں کہ جی یہ ڈیڈ سی کی ریت ہے، اور اسکرب بناتے ہیں۔ بالکل مت خریدیں، کیوں؟ اور وہ ابھی تک کہتے ہیں کہ وہاں سے گزرتے ہیں تو بو آتی ہے، دور سے دیکھے جاتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی زمین کو جلدی سے دیکھ کے گزر جایا کرو، کیونکہ یہاں عذاب آیا تھا، اور ابھی تک وہ زہریلی زمین ہے وہاں پر، اور ابھی تک بو دور تک آتی ہے، اور وہ علاقہ ابھی تک موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ مدین، اور مدین والوں کی طرف ہم نے اس کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا ہے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی ایک توحید کا پیغام، ایک خدا کا پیغام تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے تولو، ٹڈی مت مارو، ملاوٹ مت کرو، لوگوں کو چیزوں میں گھاٹا مت دو، اور زمین فساد برپا مت کرو، لوٹ مار نہ کرو۔ مگر کیا ہوا جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو، اس پر تمہاری بھلائی ہے، اور اگر تم واقعی مومن ہو اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کے نہ بیٹھ جاؤ۔ لوٹ مار کرتے تھے نا یہ لوگ،
اور لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں پر خدا کے راستے سے روکنے نہ لگو، اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا نہ کرو، ٹیڑھا کرنے کے در پہ نہ ہو جاؤ۔ یاد رکھو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت زیادہ کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ پھر اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا، تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بار بار یہ قصے کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ ہم اب عمل کا ٹائم ہے، اب چینج کر لیں اپنا آپ، اپنا حلیہ، اپنا ستر، اپنا جو کچھ ہم نے چینج کرنا ہے، ایک اپنا ذرہ برابر جو ہے ہمارا اچھا نیکی کا عمل ضائع نہیں جائے گا۔ تو یہ تھی سورہ اعراف، ہم یہاں رک جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی العظیم۔ 8واں پارہ ہمارا ختم ہوتا ہے، اور جو شروع کی میری مس ہو گئی ہے میں اس کو دوبارہ ریکارڈ کرا دوں گی، تو انشاءاللہ وہ لوڈ کر دیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ یہ میں دعاؤں کی کتاب کا پیج نمبر 27 پڑھوں گی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا الا شئت۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جسے تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اللہ میرے تمام گناہوں کو بخش دے، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوئے، گزشتہ ہوں یا موجود، کھلے ہوں یا چھپے ہوئے۔ اللہم انی اعوذ بک من المنکرات الاخلاق واعمال واہواء۔ اے اللہ، بے شک میں برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہشات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم احینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمَرَةِ الْمَسَاكِينَ۔ اے اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، مجھے مسکین کی حالت میں زندہ رکھیو، مسکین کی حالت میں فوت کیجیو، اور مسکین کی حالت جماعت کے ساتھ اٹھائیو، کیونکہ مسکینوں کی جماعت 50,000 پہلے جنت میں چلی جائے گی۔ اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وغلبۃ عدوی وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ، میں قرض کے غلبے سے، دشمنوں کے غلبے سے اور دشمنوں کے خوش ہو جانے سے تیری پناہ میں مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک انا عالم۔ اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں شرک کروں جانتے بوجھتے ہوئے، کہ اور اس کی میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس کا علم بھی ہو۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور میں بخشش مانگتا ہوں کہ میں شرک کروں کہ جس میں جو مجھے انجانے میں ہو گیا، لیکن الحمدللہ اب آپ کو علم آ گیا، آپ شرک سے بچیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک ان اظلم او اظلم۔ اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں محتاجی سے، قلت سے، ذلت سے، تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں ظلم کروں اور یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یا باپ پروردگار، اللہم اجعل کل عملی صالحا لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ یا پاک پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، توبہ کی توفیق عطا فرمائی، جھکنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، جتنے لوگ ہیں جمع، ان کی جائز خواہشات کو پورے کر دے یا رب العالمین۔ کو چن لے، ان کی آنے والی نسلوں کو چن لے، ان کے بچوں کو چن لے، چن کے اپنی رحمت سے نواز دے یا پاک پروردگار۔ اپنے آگے شرمندہ ہونے سے بچانا، تکبر سے بچانا، بڑے بوجھ سے بچانا، بڑی نیت سے بچانا، برے ساتھی سے بچانا، برے حال سے بچانا، برے ہمسائے سے بچانا، برے وقت سے بچانا، بری موت سے بچانا، مرتے وقت کو منہ پہ کلمہ جاری رکھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اللهم هدي قلبي سدد لساني واسلل سقيمة قلبي اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اني اسالك الجنة الفردوس اللهم اني اسالك الجنة الفردوس اللهم اني اسالك الجنة الفردوس رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا وارحمنا انك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب یا پاک پروردگار تو نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کرنا، ہمیں شیطان کے حوالے نہ کرنا، ہمیں شیطان پہ ہمیں حملہ نہ کرے، ہمیں بخش دینا، ہمیں بچا لینا، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا، ہم سے ایسے عمل کرا لینا، ایسا زن کرا لینا، ایسا ہمیں سجھا دے جو تجھے پسند آ جائے، یا پاک پروردگار ہمیں چن لے، ہمیں جنت والوں میں لکھ لے اور استقامت عطا فرما، اور انشاءاللہ تمہاری ساری کتاب پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں، آمین یا رب العالمین۔ ختم کرتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔